بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہم بین الاقوامی امور پر بات کرتے ہیں اور اپنے جو ماہرین ہیں، جو پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں مختلف کنٹریز میں، ہم ان کا ویو لیتے ہیں. اس ہفتے کی انتہائی اہم ترین خبر ہے جس کا تعلق پاکستان سے اور کشمیر سے ہے. وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ 17 جون کو یعنی اسی ہفتے ہندوستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننے جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہندوستان غیر مستقل رکن بننے جا رہا ہے، جو ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور ہندوستان سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن تو بنے گا، لیکن اس رکنیت کے بعد، اس سینٹری کے بعد پاکستان کے لیے کیا مشکلات ہوں گی، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہوں گے، پاکستان ان تمام تر چیلنجز سے کیسے نپٹے گا، اور سب سے اہم بات کہ ایشیا پیسیفک گروپ نے گزشتہ برس سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پہ ہندوستان کی انڈورسمنٹ کی تھی اور پاکستان اس کا رکن تھا. ایشیا پیسیفک گروپ کا پاکستان رکن تھا. اس موضوع پر اور اس سے ساتھ جڑے ہوئے تمام تر نکات، جن میں اقوام متحدہ میں ریفارمز، مستقبل میں سلامتی کونسل میں توسیع، مسئلہ کشمیر پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آج تک غیر مؤثر کیوں ہیں، سلامتی کونسل کی قراردادیں ابھی تک غیر مؤثر کیوں ہیں، ان تمام تر نکات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر قمر عباس چیمہ صاحب. پروفیسر قمر عباس چیمہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ نیو یارک سے اقوام متحدہ سے اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل سفیر ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، آپ کی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ اور پروگرام میں ویلکم. شکریہ. قمر عباس چیمہ صاحب، یقینی طور پہ یہ اطلاعات اور یہ رپورٹس آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی کہ 17 جون کو یہ الیکشن ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہندوستان کے ساتھ ساتھ 5 دیگر غیر مستقل ارکان کا بھی تقرر کرے گی، یعنی ان کا انتخاب ہوگا. اگرچہ کہ کووڈ کے باعث اب طریقہ کار بدلا ہوا ہے، تاہم جو بھی نیا طریقہ کار ہے اس کے تحت 17 جون کو الیکشن ہونا ہے. ہندوستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بن رہا ہے اور رکن منتخب ہو جائے گا. اگرچہ کہ ذمہ داریاں 1 جنوری 2021 سے سنبھالی جائیں گی، لیکن پاکستان کے لیے سنگین ترین چیلنجز ہیں. جی قمر چیمہ صاحب. دیکھیں سر، تھینک یو ویری مچ متین حیدر صاحب. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر، یو این سیکورٹی کونسل کے اندر انڈیا ایز اے نان پرماننٹ آ رہا ہے، میں سمجھتا یہ ہوں، ظاہری بات ہے تمام ممالک کا حق تو ہے آنے کا، اور انڈیا کو بھی ڈیفینیٹلی جو ان کو ایک ڈیو حق ملا ہے وہ ملنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ہمیں موقع بھی مل چکا ہے اس میں اس بات پہ بات کرنے کے لیے، کیونکہ انڈیا ایک نان پرماننٹ ممبر ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ چانس ہے کہ ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکیں انڈیا کے یو این ایس سی کے نان پرماننٹ سیٹ پہ بیٹھے ہونے پہ، جو شاید ایز اے نان پرماننٹ ان کو فیس نہیں کر سکے. سو اس سلسلے میں پاکستان کے پاس زیادہ اپرچونٹی آ گئی ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کو ٹارگٹ کرنا، زیادہ وہ اس کی زیادہ آواز آئے گی، زیادہ گونج آئے گی، کیونکہ انڈیا کے لیے اب زیادہ ڈیفینسو ہونا پڑے گا. اگر پاکستان اپنی ڈپلومیسی، پاکستان اپنا ڈپلومیٹک ٹول باکس امبیسڈر منیر صاحب کی قیادت میں اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پولیٹیکل بیکنگ آتی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ کچھ ایکشنز تو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو چیلنج ہوتا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہو پا رہی. جس طرح عمران خان صاحب نے کل کہہ دیا جی کہ ہم انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ایڈ ڈسبرسمنٹ میں، ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس طرح کے حالات میں یہ ایک ایسا سگنل دیا جا رہا ہے انڈیا کو جو کہ اس کا مطلب ہے ہم پھر تعلقات کو نارمل کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا، کشمیر کے معاملے میں دیکھیں ہمیں ایک بہت کنسسٹنٹ اپروچ لینی چاہیے، بھلے کچھ بھی ہو، اور زیادہ چانس پاکستان کے پاس اب ہے کہ انڈیا کو ٹارگٹ کیا جائے. وہ میں دیکھ رہا تھا انڈین امبیسڈر کو، وہ کہہ رہے تھے ہم تو جو وشو گرو ہے ان کی کریڈینشلز کو پروموٹ کریں گے. بھائی جو اس وقت ہیٹ سپیچ انڈیا کے اندر ہے، جو لنچنگ ہو رہی ہے، جو اس وقت اللیبرل سیٹ اپ انڈیا کے اندر آ رہا ہے، امبیسڈر منیر صاحب سمجھتے ہیں کہ اللیبرل پولیٹیکل سیٹ اپ اس وقت جو ہے وہ جو ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہیں انڈیا کی اس کو چیلنج کر رہا ہے.
تو کیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان لبرل پولیٹیکل گورنمنٹس جو کہ پاپولسٹ گورنمنٹس ہیں یہ ایک دنیا کو ایک اچھا فریم ورک دے سکیں گے؟ کیا جو دنیا کا ایک نیا کووڈ-19 کے بعد ایک نیو ورلڈ آرڈر میں ہلکی پھلکی تبدیلی آنی ہے، کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں کہ انڈیا جیسے ممالک اس میں اپنا رول پلے کریں؟ گو کہ ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہماری ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں یو این میں ان کو پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے. ادروائز یہ جتنا مرضی امبیسڈر صاحب اور ان کا سٹاف کام تو بہت کرتے ہیں، یہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو وہ رزلٹ نہیں ملے گا جب تک اس کو پولیٹیکلی ٹرانسلیٹ نہیں کیا جائے گا. جی امبیسڈر منیر اکرم صاحب، پہلے ہمیں آپ بتائیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے 17 جون کو بدھ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 5 نئے غیر مستقل ارکان جس میں ہندوستان بھی شامل ہے اس کے ارکان کا تقرر کرنے جا رہی ہے. آپ سے یہی سوال ہے کہ ہندوستان کے اگرچہ اس کی غیر مستقل انٹری ہو رہی ہے سلامتی کونسل میں، کیا سمجھتے ہیں کتنی مشکلات پاکستان کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں ویزا بی ہائی لائٹنگ دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر؟ امبیسڈر صاحب ٹو یو. جی دیکھیے، میرے خیال میں ہندوستان جب سلامتی کونسل کی پہ بیٹھے گا تو اس سے ہماری مشکلات تو بڑھ جائیں گی، کیونکہ ایک اپوزیشن میں جو وائس اس کی ہے وہ سنی جائے گی وہاں فارمل اور انفارمل کنسلٹیشنز میں، پر اس کے پاس ویٹو نہیں ہے، نان پرماننٹ ممبر ہے، تو وہ روک نہیں سکتا. اگر سلامتی کونسل کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ویٹو انہی کے پاس ہے. اور بہت سارا جو اہم کام ہوتا ہے سیکیورٹی کونسل میں وہ ودن یہ P5 جسے کہتے ہیں، وہ P5 کے درمیان باتیں فیصلے ہوتے ہیں. جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کی انفلوئنس ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، ہندوستان بڑا ملک ہے، پر اس کے پاس ویٹو نہیں ہے. جہاں تک کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، دیکھیں کشمیر کو اٹھانا تو ہمارا کام ہے، وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر اٹھا جائے سلامتی کونسل میں. ہندوستان تو اس کو بلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پر پروسیجر جہاں ہیں، جب ہم کشمیر کا مسئلہ اٹھا سکتے ہیں، پروسیجرلی ہم اٹھا سکتے ہیں، ہمارے دوست ہیں سیکیورٹی کونسل میں وہ اٹھا سکتے ہیں، انہوں نے اٹھایا ہے. پر سوال ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو اٹھا کر پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے اور کب اٹھانا چاہیے، اور اس کو کس طریقے سے ہم نے اپروچ کرنا چاہیے، کیا اس سے نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں، وہ اسیسمنٹ ہے. تو وہ اسیسمنٹ ابھی بھی ہے، ہندوستان بیٹھے گا زیادہ مشکل ہو جائے گی، پر ہماری یعنی کہ بیلنس میں اس کا جو انفلوئنس ہے وہ اس سے زیادہ فرق میرے خیال میں نہیں پڑے گا. اس کا جہاں ہمیں کمزوری ہے وہ ہمارا پیچھا یہ ٹیررزم کے ایشو پر کریں گے، وہ مسئلے وہ اٹھائیں گے اور وہاں ہمیں اٹیک کریں گے. کشمیر کا مسئلہ تو ہم اٹھانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں وہ نہیں اٹھائیں گے. نہیں، میرا اس میں یہ مقصد تھا، وہ یقینی سوال کا اینگل یہی تھا کہ جب بھی ہم اٹھائیں گے ہمارے لیے مشکلات ہوگی. آپ کا نقطہ بالکل صحیح ہے کہ ٹیررزم کے اوپر وہ ہمیں تنگ کریں گے. سوال آپ سے یہ ہے کہ گزشتہ برس ایشیا پیسیفک گروپ کے اجلاس میں انڈیا کی انڈورسمنٹ ہوئی، پاکستان موجود تھا اس گروپ کے اندر، تو آخر کیا وجہ ہے کہ اگر ہم نے ووٹ دیا نہیں دیا، انڈورسمنٹ کری، یقینی طور پہ پاکستان نے اگر خاموشی بھی اختیار کی ہے تو وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت نہیں کری. کچھ اس پس منظر پہ روشنی ڈالی ہے کہ آخر یہ پاکستان کی جانب سے انڈورسمنٹ کیوں ہو گئی گزشتہ برس؟ یہ دیکھیے، اس پہ میں پوری تفصیل میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں یہاں نہیں تھا اس وقت. میں نے نومبر میں یہاں میں ٹیک اوور کیا ہے، پر میں نے پوچھ پاچھ جو کی ہے، بات یہ ہے کہ ہندوستان نے اپنا کینڈیڈیچر 213 میں اناؤنس کیا تھا، جب افغانستان کو اس نے بٹھا کر اس افغانستان کی جگہ اس نے اپنا کینڈیڈیچر پیش کیا تھا. یہ 2013 میں سے ہوا ہے، مجھے بتایا. تو لابنگ 2013 سے چل رہی ہے. 6 سال یہ رہا، اور 6 سال میں ہم نے کوئی اس کی اپوزیشن یا مخالفت کی کوئی ظاہر نہیں کی.
جب یہ مسئلہ سنا ہے کہ جب یہ ایشیا پیسیفک میں گروپ میں آیا انڈورسمنٹ کے لیے، وہ بہت سڈنلی انہوں نے ریز کیا اور بہت سارے ملک نے وہاں سپورٹ کیا. اب ہم نے پوزیشن اپوزیشن اگر ہم لے بھی لیتے، ہم نے لینی چاہیے تھی. اگر میں بیٹھا ہوتا تو میں تو obviously I would oppose it. پر شاید غلطی ہوئی یا شاید اس پہ آواز ہماری ڈراؤن آؤٹ ہو گئی. پر اس وقت انڈورسمنٹ ان کی ہو گئی. پر انڈورسمنٹ اگر نہیں بھی ہوتی تو ان کے پاس میرے خیال میں 125 ووٹ وہ تو نکال لیتے تو وہ الیکٹ ہو جاتے. ان کے خلاف اور کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا کوئی. تو یہ انڈورسمنٹ کا مسئلہ ہے صحیح، پر ہم نے جو بڑی پکچر ہے وہ دیکھنی ہے کہ جی وہ ابھی الیکٹ تو ہو جائیں گے. ان کی کوالیفیکیشنز کو ہم نے کوشچن کرنا تھا اور ابھی بھی ہم کریں گے. ان کی کوالیفیکیشنز دیکھیں، وائلیشن آف سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن، سیلف ڈٹرمنیشن کی وائلیشن، بائیلیٹرل اگریمنٹس کی وائلیشن، ایک فیشسٹ گورنمنٹ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جہاں جو مسلمانوں کو وہاں مار رہی ہے. جو ایک حکومت ایسی ہے جس نے 20 جنگ لڑی ہیں اپنے نیبرز کے ساتھ. تو اس قسم کا ملک کو سلامتی کاؤنسل میں بیٹھنے کا کوئی حق تو نہیں ہے. اور ہم ضرور اس کی جو صحیح کہانی ہے وہ تو ہم بتائیں گے، پر اس کے پاس میرے خیال میں ہندوستان کے پاس 125 ووٹ تو ہوں گے تو آ جائے گا. پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے، ٹف ٹائم دینا ہے. ٹف ٹائم یقینی طور پہ ملے گا پاکستان کی جانب سے. جی قمر چیمہ صاحب، ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب نے بڑے اہم نکات ہائی لائٹ کیے ہیں. جی قمر چیمہ صاحب، ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب نے بڑے اہم نکات ہائی لائٹ کیے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے پاس لابی بھی تھی، ووٹ بھی تھا، سب چیزیں تھیں، اور اینڈ میں انہوں نے بڑا اہم نکتہ ہائی لائٹ کیا کہ ہندوستان کی کوالیفیکیشن بالکل کنٹروورشل ہے. اور وہ آپ نے بھی کہا کہ ورس ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے، مائنارٹیز کے ساتھ سلوک ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ لڑائیاں. ان تمام تر چیزوں کے باوجود ہندوستان کی انٹری، پھر تمام تر ممالک کو ہندوستان کا یہ ٹریک ریکارڈ پتہ ہے. آج نان پرماننٹ ممبر کے طور پہ انٹری ہے. مستقبل میں انڈیا سلامتی کونسل میں مستقل انٹری مار سکتا ہے، اور اس کے لیے لابنگ اس کی بہت عرصے سے جاری ہے. کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہے ان تمام تر ٹریک ریکارڈ کے باوجود، اس تمام تر برے ٹریک ریکارڈ کے باوجود آج نان پرماننٹ کے ممبر کے طور پہ انڈیا انٹری مار رہا ہے؟ یقینی طور پہ عالمی سطح پر عالمی برادری کی ہندوستان کو بھی سپورٹ حاصل ہے. بزنس میٹر کرتا ہے، کشمیریوں کا خون میٹر نہیں کرتا. تو آپ مستقبل میں کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا انڈیا کی انٹری سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پہ ممکن ہے؟ دیکھیں متین حیدر صاحب، دیکھیں انڈیا ایک ریفارمڈ ملٹی لیٹرل سسٹم چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ظاہری بات ہے کہ یہ جو نان پرماننٹ سیٹ ان کو ملی ہے، یہ کریں گے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی پرفارمنس بہتر کرائے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جب انڈین پارلیمنٹ کو خطاب کیا کہ ہم آپ کو نان پرماننٹ سیٹ دلوانے میں آپ کی مدد کریں گے. تو انڈیا چاہے گا کہ کل کو جب پرماننٹ سیٹ کی بات آتی ہے تو ہماری یہ جو پرفارمنس ہے وہ کام آئے. لیکن میرا خیال ہے جو چیزیں امپورٹنٹ سمجھنے کی ہیں یا جن چیزوں کو کوسچن مارک کیا جا سکتا ہے، اور گلوبل کمیونٹی دیکھیں وہ بڑی انسینسٹیو ہے جو پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو جو نیریٹو ہے وہ کشمیر کا تو ٹھیک ہے، ہیومن رائٹس کا تو ٹھیک ہے، لیکن ان کو کوئی گلوبل پولیٹیکل لینگویج میں چیزیں سمجھانی چاہیے جس کا تعلق جسے انٹرنیشنل آڈینس سمجھے. اور میرا خیال ہے کہ جو پریشر ہے وہ پاکستان کی بجائے ملٹیپل پوائنٹ سے امرج کرنا چاہیے، یورپ سے، افریقہ سے، لیٹن امریکہ سے، تاکہ جیسے پاکستان نے بھی اپنی انگیجنگ افریقہ پالیسی پچھلے سال لانچ کی کہ ہم افریقہ کو بھی انگیج کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ اگر ملٹیپل، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ تو اکانومی، لوگ کہتے ہیں جی اکانومی ٹھیک ہونی چاہیے، انڈیا کی طرف وہ دیکھیں گے سپلائی چین کی طرف بھی نیکسٹ، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے چیلنجز ہیں. لیکن اگر ہم ملٹیپل جو وہ انٹرسٹ گروپس ہیں جیسے کہ ایسے ادارے جو پروگریسو تھنکنگ رکھتے ہیں، جو بیسیکلی جو ڈیموکریٹک جو میچورٹی کو نہ ہونے کو ڈسکس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کل ایک لیٹر انڈین پارلیمنٹ میں انڈین فورن منسٹر جے شنکر صاحب نے بھیجا کہ
جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہے جو ریلیجس فریڈم کو دیکھتا ہے, ہم ان کو ویزے نہیں جاری کر رہے. بالکل, یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ آپ سے چیمہ صاحب یقینی طور پہ یہ خط اور یہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ ہم آپ سے یقینی طور پہ بات کریں گے, لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. قمر چیمہ صاحب, آپ بھارتی وزیر خارجہ کے خط کا ذکر کر رہے تھے, اپنا نقطہ مکمل کیجئے, پھر ہم ویوز لیں گے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب کے. جی دیکھیں, میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر صاحب نے خط لکھا پارلیمنٹ کو کہ یہ جو US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہے جو ریلیجس فریڈم کو مانیٹر کرتا ہے, اور انہوں نے انڈیا کو کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن میں ڈالا ہے. تو متین حیدر صاحب, یہ جو انڈیا کنٹری آف پرٹیکولر کنسرن ہے, یہ بیسیکلی وہ پاکستان کے ڈپلومیٹک کمیونٹی کی, پاکستان کے سفارتکاروں کی, عمران خان صاحب کی, پاکستان کے میڈیا کی ایک کوشش تھی کہ ہائی لائٹ کیا جائے انڈیا کے اندر ایٹراسٹیز کو. اور میرا خیال ہے کہ کل نیو یارک ٹائم میں ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن بھی ہوئی کہ انڈیا کے کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کیسا ہے. دنیا کے کانوں میں آواز گونج رہی ہے اور اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ویزے نہ جاری کرنا, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ریلیجس فریڈم ہمارے پاس موجود ہے. دیکھیں, وہ کشمیر میں نہیں جا رہے تھے, وہ انڈیا میں آ رہے تھے. سو میرا خیال ہے کہ یہ انڈیا ایک سٹیپ پیچھے ہٹا ہے. اور جب جے شنکر صاحب لاسٹ ٹائم امریکہ گئے تھے تو کچھ کانگریس مین کو ملنے سے انہوں نے انکار کر دیا, کیونکہ ان کی پوزیشن بڑی کلیئر تھی انڈیا کے بارے میں. وہ کچھ ایسے سوال کریں گے جس سے ان کو امبیرسمنٹ ہوگی. تو گاہے بگاہے یہ جہاں جا رہے ہیں ان کے لیے پرابلم آ رہی ہے. لیکن میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پرسپیکٹو میں انکنسسٹنسی نہیں آنی چاہیے. ہمیں جو نقصان ہوتا ہے کشمیر کے معاملے میں اور بھارت کے معاملے میں کہ ہم انکنسسٹنٹ اپروچ جب دیکھتے ہیں تو اس سے جب ہم بات کرنا چھوڑ دیں گے تو لوگ بھی بات کرنا چھوڑ دیں گے. دیکھیں, ہیومن رائٹس کے گلوبل پلیٹ فارم, سول سوسائٹی اور جو انڈینز اور سکھ اور جو باقی گلوبلی بیٹھے ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں متین حیدر صاحب انڈین میڈیا میں بہت جاتا ہوں اور بہت قریب سے ان کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتا ہوں. وہ 2024 تک آپ سے بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے, ایک کلیئرٹی. اور 2024 میں انہوں نے کشمیر اور گلگت بلتستان پہ الیکشن لڑنا ہے, مزید سیکیورٹائزیشن چاہتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, وہ ایک ہندو ریاست کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر یہ 2029 تک ادھر ہی ہے تو اس بات کو ریسٹ شور کہ آپ بھارت سے بات نہیں کر سکتے. اور میرا خیال ہے ہمارا بھی مائنڈ سیٹ انڈیا کے علاوہ دنیا کو سوچنا چاہیے. ہم SCO کا حصہ ہیں اور جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں ان کا حصہ ہے. اگر ہم ان کی طرف ہی دیکھنا شروع کر دیں تو بہت بہتر ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ منیر اکرم صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں, اگر اپنی اسپیڈ کو تھوڑا اور بڑھا دیں اگلے 2 سالوں میں, اور منیر اکرم صاحب پہلے ہی اپنی مزید اپنا کام کو آگے لے کے جائیں گے, اس میں بہتری لے کے آئیں گے کہ انڈیا کو پن پوائنٹ اینڈ ٹارگٹ اینڈ ہائی لائٹ کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نان وائلنٹ ہیں, ہم تو گاندھی کے فالوور ہیں, ہم تو نان وائلنس ڈے UN سے منا رہے ہیں. تو بس دنیا کو بتاتے جائیں کہ انڈیا کے اندر کی پکچر کیا. اور ایک بات آخری جو میں کر جاؤں وہ یہ ہے کہ بھارت کو دنیا اندر سے نہیں جانتی متین حیدر صاحب, اندر سے تبھی جانے گی جب ہم شور ڈالیں گے کہ اندر یہ ہو رہا ہے. بڑا اہم نکتہ ہے. جی ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, آپ نے برسہ برس جو ہے وہ آپ نے جنیوا میں بھی گزارے, آپ نے اقوام متحدہ میں بھی گزارے, نیو یارک میں. پہلا نکتہ آپ سے یہ ہے اور سوال یہ ہے کہ پاکستان لابنگ کے اعتبار سے اقوام متحدہ میں ساری میٹر جو چیز کرتی ہے وہ لابنگ کرتی ہے. لابنگ کے اعتبار سے ہم وہاں اقوام متحدہ میں کہاں کھڑے ہیں, چاہے وہ ہماری انسداد دہشت گردی کے لیے ہماری خدمات ہوں, چاہے مسئلہ کشمیر پہ ہمارا مدعا ہو, چاہے بین المذاہب ہمانگی ہو, چاہے پاکستان میں اقلیتوں کا سلوک ہو. اور لیکن پھر سر فہرست 2 ہی چیزیں آتی ہیں, مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا کردار. ان 2 چیزوں کے اعتبار سے اقوام متحدہ میں پاکستان لابنگ کے نقطہ نظر سے کہاں کھڑا ہے؟
جی ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب. مزید صاحب آپ کی آخری جی میں نے منیر اکرم صاحب لابنگ کے اعتبار سے پاکستان اقوام متحدہ میں کہاں کھڑا ہے جہاں تک مسئلہ کشمیر کی بات ہے, جہاں تک پاکستان کے وہ ایشوز جن کے اوپر بین الاقوامی رائے عامہ کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے, جس میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا کردار, ہیومن رائٹس کے حوالے سے پاکستان کا کردار, اور سر فہرست یقینی طور پہ مسئلہ کشمیر. جی یہ دیکھیں وزیر صاحب اچھا سوال کیا. اس پہ ہم نے جو لابینگ کی جو بات ہے وہ ہم نے سب سٹریمز ہیں جہاں ہم نے اوفینسو کرنی ہے, کہاں ڈیفینسو کرنی ہے. اوفینسو کشمیر کے اوپر ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے, سیلف ڈٹرمینیشن کی سچویشن ہے, جو ہندوستان کی جو برتاؤ ہے اس وقت جو انڈین مسلمز کے ساتھ جو کیا, اسلاموفوبیا جو ہے ان کا, جو جتنی بھی ان کی کمزوریاں ہیں اس کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم کر رہے ہیں. آپ کو شاید میں ایک بھیجوں گا ایک پیپر اسلاموفوبیا پہ جو ہم نے یہاں سرکولیٹ کیا ہے. ایک ہم گروپ بنا رہے ہیں اگینسٹ ٹو پروموٹ ایکشن اگینسٹ اسلاموفوبیا, اس میں ہندوستان کو بھی ہم نے لے آئیں گے وہاں اور لے آ رہے ہیں. تو اس طرح کی لابنگ تو یہ تو ایک ڈیلی ہمارا کام ہے کہ پروجیکٹ کرنا کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے, کیا زیادتی ہو رہی ہیں, جو ہمارے طرف سے پاکستان میں جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی پروجیکٹ کرنا چاہیے. ڈیفنس میں جب ہندوستان ہمارے پیچھے یہ FATF اور وغیرہ جو لیا تھا اس کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں اور یہ ڈیلی کام ہے ڈپلومیسی کا یہاں کرنے کے لیے. بس جو مسئلے کو چینج کرنے کے لیے دو چیزیں اہم ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں جو سلامتی کونسل میں بیٹھتی ہیں ان کی پوزیشن کو ہم نے بدلنا ہے in order to get a decision in favor of پاکستان. وہ ایک ایسا کام ہے جو ہر طرف سے ہو سکتا ہے, نہ صرف نیو یارک میں پر کیپٹلز میں ہم نے کام کرنا ہے, اسلام آباد میں کام کرنا ہے. یہ حکومتوں کی جو پوزیشن اور پالیسیز ہیں اس کو بدلنے کے لیے بہت ایک اہم اور سسٹینڈ ایفرٹ ہم نے رکھنا ہے, جیسے چیمہ صاحب نے کہا سسٹینڈ ایفرٹ کرنا چاہیے. دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی کہ کشمیر میں ہو رہا کیا ہے اور اس سے کتنا پریشر ان ہندوستان کے اوپر ہے, کتنا پریشر ویسٹرن ملکوں کے اوپر ہے. ہندوستان کے اوپر تو گراؤنڈ ریالٹی کا پریشر ہے, ملیٹنسی چل رہی ہے, پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اپوزیشن ہے, جرنلزم ہے, یہ سب چیزیں اس کے اوپر پریشر پوائنٹس ہیں. جو دوسری جو ممالک ہیں ان کے اوپر پریشر پوائنٹ یہ ہوتا ہے جب ہم پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, یہ زیادتی ہو رہی ہے, جنگ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہونے کے امکان ہیں, تو اس سے پریشر ان کے اوپر پڑتا ہے کہ اپنی پالیسیز کو وہ بدلیں اور صحیح راستے پہ آئیں. تو یہ کمپریہنسو ایک کیمپین ہم چلا رہے ہیں, اس کو سسٹین کرنا ہے. اس میں گراؤنڈ ریالٹی ول انٹریکٹ ود پالیسی. تو یہ سسٹینڈ ایفرٹ ہم نے کرنی ہوگی. یہ اب ہندوستان کی سلامتی کونسل میں ہونے سے ہمیں کچھ مشکلات زیادہ بڑھ جائیں گی, پر یہ ایفرٹ تو ہم نے کرنی ہے, یہ کریں گے اور انشاءاللہ کچھ تبدیلی جو سچویشن ہے, پالیسیز ہیں, اس میں انشاءاللہ تبدیلی لے آنے کی ضرورت ہے. جی اسی نقطے پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, آپ سے ایک مختصر سوال, اور وہ جس کا ذکر قمر چیمہ صاحب اپنی گفتگو میں کر چکے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے یہی پوچھا کہ آپ جنیوا میں اقوام متحدہ میں آپ نے پہلے بھی وقت گزارا,
خاص طور پہ اسٹریٹجک ایشوز، مسئلہ کشمیر، ہمارا نیوکلیر، ہمارے دیگر مدعے جو ہیں اہم ایشوز، اسلام آباد سے آپ کو پولیٹیکل سپورٹ اتنی ملتی رہی جس کی آپ ہمیشہ توقع کرتے تھے، اور جس کی طرف چیمہ صاحب نے بھی ایشو ہائی لائٹ کیا؟ ماضی میں مختلف حکومتیں آئیں، آپ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اقوام متحدہ میں تھے سفیر، دیگر پولیٹیکل گورنمنٹس کے دوران آپ جنیوا میں رہے، وہ سپورٹ آپ کو اسلام آباد سے ڈیفرنٹ گورنمنٹس کی جانب سے ملتی رہی جس کی آپ توقع کرتے تھے؟ ایمبیسڈر صاحب جی، اس پہ کوئی کمپلینٹ نہیں ہے. یہ میں نے اس حکومت کو جب میں نے ایکسیپٹ کیا یہ پوسٹ نیو یارک میں، تو مجھے پورا اطمینان تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اور فارن منسٹر صاحب کی مجھے پوری سپورٹ ہے اور مدد ہوگی ہماری. میرے خیال میں جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کا مسئلہ اور مسلمانوں کا جو حق اسمبلی میں خطاب کیا تھا، وہ ایک بہت یونیک اور بہت اہم پریزنٹیشن تھی ہماری پالیسی کے لیے، جو میرے خیال میں بہت پچھلے ڈیکیڈ سے نہیں ہوئی ہے. اور مجھے اسی راستے پہ، اسی موضوع پر اور اسی مضبوطی سے میں اس کو ہماری انٹرسٹ کو پرسو کر رہا ہوں. اب تک مجھے پوری بھرپور سپورٹ ہے اسلام آباد سے، تو انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے. مشکلات ہیں، پاکستان کے حالات آپ جانتے ہیں، ہماری اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، اس سے ویکنس آتی ہے، ہمارے بیرونی مسئلے ہیں جس سے ہمیں چیلنجز ہیں، پر اس کے باوجود ہم نے ایک ایکٹیو ڈپلومیسی کرنی ہے، اور جب مشکل وقت میں اپرچونٹی ڈھونڈنی ہے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کی انٹرسٹ کو ہم آگے بڑھا سکیں. تو میں اس میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ مجھے پوری بھرپور سپورٹ ہے اسلام آباد سے. جی قمر چیمہ صاحب، اب ہم اگر دیکھیں کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ انٹرنیشنل لاء میں، بین الاقوامی تعلقات میں بہت بڑا ایک اہم ادارہ ہے، اور جس کا بنیادی طور پہ کام یہ ہے کہ امن کو پروموٹ کرنا، تنازعات کو حل کرنا، یہ اس کی یقینی طور پہ ون آف دی بیسک مینڈیٹ اقوام متحدہ کے چارٹر میں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے بھی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ساؤتھ سوڈان کا معاملہ ہو، عراق کا معاملہ ہو، ایسٹ تیمور کا معاملہ ہو، تو فوری طور پہ سلامتی کونسل بیٹھ جاتی ہے، راتوں رات قراردادیں پاس ہو جاتی ہیں، عراق کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا ہے، ساؤتھ سوڈان الگ ہو جاتا ہے، ایسٹ تیمور جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ کشمیر کے اوپر تمام تر ریکارڈ موجود ہے، اور جو ہے ورس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، قراردادوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو لیکن آخر اقوام متحدہ کے یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ جی چیمہ صاحب، اوور ٹو یو. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. دیکھیے متین حیدر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سمپل سا فارمولہ ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ انڈیا کا ایک گلوبل فٹ پرنٹس بڑھ رہے ہیں. امریکہ نے جو اپنی پیسیفک کمانڈ ہے اس کا نام انڈو پیسیفک رکھ دیا انڈین اوشن کے لیے. اب دیکھیں یہ کہ انڈیا کی وہ جو ایک جو ریجنل سٹیٹس ہے اس کو بڑھ رہا ہے، اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. سارے ٹائم ہم بات تو کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک اللیبرل پاپولسٹ ان کے اندر جو ٹرینڈز ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں، مائنورٹیز کے لیے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے ریالٹیز بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سال انڈیا ایک تو نان پرماننٹ ممبر بن رہا ہے، لیکن چیلنجز بڑھ رہے ہیں. اس کی 2-3 وجوہات میں نے نکالی ہیں. پہلی بات کہ اس دفعہ یو این کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ یو این کا سپٹمبر کا سیشن وہ جو گلوبل لیڈرز آتے ہیں وہ نہیں ہوگا. جب وہ نہیں ہوگا تو وہ جو عمران خان نے سپیچ کی تھی، وہ اس کی جو پوری دنیا میں اس کی آواز گونجی تھی، ظاہری بات ہے اس میں بھی وہ پلیٹ فارم بھی نہیں مل پائے گا. گو کہ ہو سکتا ہے لائیو کریں، اسکائپ پہ کریں، کیا کریں، وہ ایک اور چیز ہوگی. لیکن ایک پلیٹ فارم کا نہ ہونا ڈیفینیٹلی ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے، اور پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے مزید ایک چیلنج ہے. اسی دوران آپ کو پتا ہے متین حیدر صاحب، امریکہ میں الیکشن بھی ہو رہے ہیں سپٹمبر، اکتوبر، نومبر میں. تو امریکہ تو ڈومیسٹکلی انگیج ہو گیا ہے. تیسری اہم چیز، کووڈ-19 نے دنیا کو ڈیفینسو کر دیا ہے، بجائے اس کے کہ دنیا یہ سمجھے کہ ہمیں جو ایگزسٹنگ چیلنجز تھے ان پہ بات کرنی تھی.
اب ایک نئے چیلنج کے لیے بات کر رہے ہیں. سو ایک سارا اسپیکٹرم ہل گیا ہے, لہٰذا اس سارے انوائرمنٹ میں پاکستان کی جو کوششوں کی رفتار بھی بڑھے گی. اور جو منیر اکرم صاحب ہمارے امبیسڈر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم ایک پالیسی پیپر جاری کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ وہ ایک جو کام ہے, اس طرح کی چیزوں سے جو کانسٹنٹ ریڈنگ مٹیریل پہنچنا چاہیے یو این انوائس کو, ڈپلومیٹک کمیونٹی کو, کہ اگر وہ گھروں میں بھی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یا نہیں اتنا پہنچ پا رہے, تو لوگوں کو ایٹ لیسٹ اس کی فیکٹس اینڈ فیگرز اور آئیڈیاز اور جو انڈیا کے انٹرنل چیزیں, لٹریچر جسے ہم کہتے ہیں, وہ پہنچنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم دنیا کو اس ٹائم میں بتا سکتے ہیں کہ ایک انٹلیکچولی ہم جو اویئرنیس دنیا کی جائے کہ بھائی وہاں پہ. اور میرا خیال ہے کہ لوگوں سے کچھ کتابیں لکھوائی جائیں. کام تو بہت ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کام نہیں ہو رہا, لیکن یہ یو این کا سیشن نہ ہونا, امریکہ کا الیکشن ہونا اور امریکہ ڈومیسٹکلی انگیج ہو جائے, کرونا وائرس کی وجہ سے ہے بھی انگیج ہو جائے. اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا بھلے ہمارا دوست ہے, لیکن چائنا کے اندر خود ایک لبرل پولیٹیکل سسٹم ہے, تو انڈیا کے لبرل چیزوں کو وہ کم ہی دیکھتے ہیں, اور ان کی آپس میں بائی لیٹرل ٹریڈ بھی اس طرح کی ہے کہ وہ چیزوں کو تھوڑا ڈیفیوز کریں گے. سو میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری پاکستان کے اوپر ہی ہے. لیکن میں صرف ایک چیز کہوں گا, بھلے کوئی ہمیں سپورٹ کرے نہ کرے, صرف ہمارے بیانیے میں کنسسٹنسی ہو متین حیدر صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے. دنیا کو بھی اس کا پتہ چلتا رہے گا, پاکستان کی آواز ہم جب بھی ایک چیز کر دیں, اس کے علاوہ جب بھی پاکستان میں کوئی لیڈرشپ آئے, دنیا میں ہمارا وزیر اعظم کہیں ملنے جائے, پریس ریلیز اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کشمیر کا ذکر آئے, تو مسئلہ زندہ ہے, ورنہ مسئلے کو کوئی ہم زندہ نہیں کر سکیں گے. کشمیر کا مسئلہ ہر پریس ریلیز میں آنا چاہیے, بے شک جو بھی ہو. جی امبیسڈر منیر اکرم صاحب, یہ فرمائیے کہ وہی بات ہے کہ ایز اے ڈپلومیٹ آپ نے بڑا عرصہ وہاں پہ گزارا, اور اگر ہم دیکھیں گزشتہ 70 برس سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں, اسپیچز, پرائم منسٹر خان کی تقاریر لے لیں, اس سے ماضی میں دیگر تمام لیڈرز کی تقاریر لے لیں, تمام تر اسپیچز ہوئی. اس دفعہ اسلام آباد میں آپ موجود تھے جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے. سوال آپ سے یہ ہے کہ ان تمام تر ڈیبیٹس, ریزولوشنز کے باوجود کیوں اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے اوپر آج بھی غیر مؤثر نظر آ رہی ہے, کہ اپنی قراردادوں, اپنے ڈاکومنٹس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے غیر مؤثر کیوں نظر آ رہی ہے؟ جی متین صاحب, آپ نے اگر تاریخ آپ دیکھیں, دوسرے جو مسئلے ہیں جس کے اوپر قراردادیں ہوتی ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن اگر آپ دیکھیں, فلسطین کا مسئلہ آپ لے لیں, جی اس کے اوپر کشمیر سے بہت زیادہ قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, پر حالات آپ دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو بیچاروں کا کیا حال ہے. دوسری جو مسئلے ہیں وہ بھی یونائٹڈ نیشنز نے انفورس نہیں کیا ہے. انفورسمنٹ طاقت سے ہوتی ہے. انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ جب بڑے ملک آپ کے ساتھ ہوں اور وہ پھر انفورسمنٹ کروائیں تو پھر انفورسمنٹ ہوتی ہے. یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے, یونائٹڈ نیشنز کے پاس پیس کیپنگ فورس ہے, پیس انفورسمنٹ فورس نہیں ہے. تو انفورسمنٹ بڑی طاقتوں کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے قراردادوں کی. سو ہم نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ پاور ریالٹیز کس طرح سے چینج ہو رہی ہیں اور اس میں کیا ہمارا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. پچھلے سالوں سے 10 سالوں سے ہم ڈیفینسو پہ رہے, ہمیں ٹیررزم کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, ہندوستان اور امریکہ کی دوستی ہو گئی اور ہم پیچھے رہ گئے. کولڈ وار یو ایس اور چائنا کی جاری ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے پاور کنفیگریشن چینج ہو رہا ہے. کشمیر میں آپ نے دیکھ لیا کہ چین نے ہندوستان کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح سے ہندوستان نے اس کا برتاؤ کیا. جو ہماری طرف سے چھاتی نکالتے تھے ان کی طرف سے وہ پیچھے بھاگ گئے. تو پاور ریالٹیز چینج ہوتی ہیں اور اندرونی جو گراؤنڈ ریالٹیز وہ چینج ہوتی ہیں, پھر مسئلے حل ہوتے ہیں یا نہیں حل ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ پوری اسٹریٹجک ریالٹی سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. اس میں اقوام متحدہ میں پبلک
پوزیشنز پالیسیز چینج کروا سکتے ہیں, انفلوئنس کروا سکتے ہیں, پر انفورسمنٹ جو ہے وہ طاقت سے آئے گی, اور ہم نے اپنی طاقت رکھنا ہے, اور ہماری دوستی جو ہے جس سے طاقت ہماری آتی ہے ان دوستیوں کو ہم نے پوری کرنی ہے. تو یہ بہت بڑی اسٹریٹجک گیم ہے, یہ صرف ایک نیرو مسئلہ نہیں ہے. تو ہم نے اس کو کمپریہنسولی اپروچ کرنا ہے, اور یہ کل کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس طرح کی جنگ و جہد جو ہوتی ہے جیسے کشمیر میں, یہ سالوں سال چلتی ہے, 60-70 سال تو اب ہو گئے, یہ شاید 25 سال اور بھی چلے. پر جب تک کہ کشمیری اب آزادی مانگتے ہیں, کشمیری ہندوستانی حکم کو نہیں مانتے ہیں, تو کہاں نہ کہاں جا کر اگر ہم ان کی مدد کر سکیں, اگر ہم اس پوزیشن میں ہوں جو ان کی مدد کر سکیں, تو ان کو آزادی ملے گی. جی بالکل. پر ہم نے سسٹین پالیسی اور اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے, یہ زیادہ اہم ہے. اگر پاکستان کمزور ہو گیا, اگر پاکستان ہار گیا, تو ہم کشمیریوں کی مدد نہیں کر سکیں گے, کہاں ہم خود کی مدد نہیں کر سکیں گے. جی بالکل. پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے 17 جون 2020 جب بھارت سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کے طور پر اپنی انٹری جو ہے وہ حاصل کرے گا. اس پر گفتگو کر رہے تھے. نیو یارک سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے پاکستان کے مستقل مندوب ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, اور ان کے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو تھے بین الاقوامی امور کے ماہر قمر عباس چیمہ صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.